بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ، آج آپ میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج آپ میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جنازے کے ساتھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج کس نے کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق عرض گزار ہوئے، میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں جس انسان میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ یہ بہت سادہ شعر ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں سارا پروگرام بار بار یہی کہوں کہ مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ آج اس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے ہماری یہ بزم سجی ہے۔ ان کا یوم وصال تھا کل، اور دائرہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حلقہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا، آج ان کی باتیں ہم کریں گے۔ یہ ہستی کون تھی؟ رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، نکہت گلزار مصطفیٰ، کشتہ دیدار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، جانثار رسول، غم گسار رسول، وفادار رسول، رازدار رسول، یار غار رسول، یار مزار رسول، فداکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ وہ جس نے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ایک فقرہ اپنے باپ کی زبان سے سنا اور باپ کو تھپڑ رسید کر دیا اور وہ نیچے گر گئے۔ وہ جس نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ اگر میدان جہاد میں تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کا جو ایک مظہر عتم اس حدیث پاک کا ہے، وہ جس شخصیت کو حاصل ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرخیل عاشقوں کے اور بعد الانبیاء جن کا مقام ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے بعد میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی لمحہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ جو رات گھر پہ بھی تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میرے ابا جان جب گھر رات کو سونے کے لیے آتے ساری رات تڑپتے رہتے تھے، چونکہ ان کا جو وظیفہ حیات تھا وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہ غار ثور میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، غار حرا میں بھی نظر آتے ہیں، بدر میں بھی نظر آتے ہیں، احد میں نظر آتے ہیں، خندق میں نظر آتے ہیں، حنین میں نظر آتے ہیں، فتح مکہ میں نظر آتے ہیں، طائف کے محاصرہ میں نظر آتے ہیں، صلح حدیبیہ میں نظر آتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر نہیں؟ اور 32 قرآن حکیم کی آیات جو ہیں ان کی شان میں آئی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا فاروق اعظم یہ کہہ دیں کہ میری ساری زندگی بھر کی نیکیاں لے لو، اور نیکیاں بھی کتنی؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اور سیدنا فاروق اعظم کون؟ جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جائے، اپنا راستہ بدل کر لے، وہ جن کو جنت کی بشارتیں ملی، وہ کہیں
کہ مجھے ایک رات اور ایک دن دے دو اور میری ساری نیکیاں لے لو، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی رات تھی، یہ تو میں اپنے اسکالر حضرات سے پوچھوں گا۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سخی اور راہ خدا میں ایسا جان نثار، جن کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہیں کہ 1,24,000 صحابہ میں سب سے بہادر، دلیر، جری، فداکار ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سارا مال بھی راہ خدا میں، راہ مصطفیٰ میں لٹا دیا۔ اور ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ نے کیا مقام دے دیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں، لیکن پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنت میں، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی خدمت میں جب اپنی گزارشات کر رہا ہوں، اس وقت بھی مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں، دو ہستیاں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیدار مصطفیٰ محبت کی ان ایک آنکھ سے ایک لمحے کے لیے جس نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہو گیا، جنت کا حقدار بن گیا، نجم ہدایت بن گیا۔ اور جو ہر وقت ساتھ تھے اب بھی ساتھ ہیں، قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے، روز معاشر بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس دربار کا اس وقت کیا عالم تھا، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، آپ ان سے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آج کراچی یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی میرے مہمان ہیں، لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، ناصر سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آخر میں بڑی خوبصورت آواز اور سوز والی آواز کے حامل یہ بھی نعت خوان حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ یار غار میں آپ کو میں سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ نظامی صاحب، آپ کا امتحان تو میں نہیں کہہ سکتا، مطلب اپنا امتحان ہے اور آپ سے ترجمہ ہے۔ شیخ سعدی نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جو چند اشعار کہے، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ جی ضرور۔ تریاک در دہان رسول آفرید حق، سبحان اللہ۔ صدیق راچ غم بود از زہر جاں گزا، سبحان اللہ۔ اے یار غار و سید و صدیق و راہ بر، مجموعہ فضائل و گنجینہ صفا، سبحان اللہ۔ اور مرداں قدم بصحبت یارہ نہادان، لیکن ہم چنا کہ تو در کام میں اژدہا، یاراں بود کے مالو تنو جاں فدا کند، سبحان اللہ۔ تا در سبیل دوست بپایاں برد وفا۔ واہ واہ، شیخ سعدی، کیا بات، ڈاکٹر نظامی جی۔ بہت خوبصورت اشعار یہ آپ نے حضرت شیخ سعدی کے فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کو جان لے لینے والے زہر کا کیا غم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں تریاک پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ، یعنی وہ جو غار کا واقعہ ہے نا جی، اس کی طرف کیا خوبصورت اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد خراج تحسین بہت ہی خوبصورت فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آپ یار غار ہیں، آپ سردار ہیں مسلمانوں کے، آپ صدیق ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ فضائل کا مجموعہ ہیں، سبحان اور اللہ، صدق و صفا کا خزینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرما رہے ہیں کہ مرداں قدم بصحبت یاراں نہادان، کہ لوگ تو اپنی احباب کی محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بہت کیف محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت بھی ایسی نہیں ہوتی جتنا اطمینان اور سکون آپ کو جب سانپ ڈس رہا تھا غار میں، آپ اس سے زیادہ لطف محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے رستے میں مال بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے، جسم سے بھی دریغ نہ کرے، سبحان اللہ، تاکہ وہ اپنے محبوب کے رستے میں وفا کی انتہا کر دے۔ اور اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرتبے پہ فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی جامعیت سے بیان فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر کے یہ فضائل، یعنی اس میں خلاصہ ہے آپ کی اس جانثاری کا اور اس استقامت کا اور اس محبت کا اور اس اثار کا جس کا آپ تاریخ اسلام میں استعارہ بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار امتیازات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا طویل شرف صحبت اور آپ کے یعنی اعتماد
کا جو جتنا اظہار حضرت صدیق اکبر کے بارے میں رازدار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج شناس مصطفیٰ، مزاج شناس، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمیں بہت امتیازی ایک شان نظر آتی ہے خصوصاً حضرت صدیق اکبر کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات عرفانی اور روحانی ہیں ان سے ایک نسبت خاص ان دو حضرات کی بہت ہی نمایاں۔ واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیے کہ ہماری صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ معمول کے عبادات کے علاوہ حضرت صدیق اکبر گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے محبوب سے اور دو جہانوں کے محبوب سے بعض اضافی دعائیں دریافت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب مزید کیا پڑھ لوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید کیا پڑھ لوں۔ یہ وہ جو آپ میں ایک طلب تھی روحانیت کی اور معرفت کی، اس کی دلیل ہے یہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو آج ہم زیادہ وقت دیں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں کراچی سے آئے ہوئے ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ طلب اور تڑپ اور عرفان، اور اسی لیے تصوف کے 4 سلاسل میں سے نقشبندی جو سلسلہ ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر سے ہی ہے۔ جی آپ کی اجازت سے اپنا اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنی کہی ہوئی منقبت کے صرف 2 اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ اے نبی کے پیارے ساتھی آپ پر دنیا نثار، اے نبی کے پیارے ساتھی آپ پر دنیا نثار، آپ محبوب نبی ہیں آپ سے ہم کو ہے پیار، واہ واہ واہ، آپ محبوب نبی ہیں آپ سے ہے ہم کو پیار، آپ پر رحمت خدا کی اور ہے فضل عظیم، سبحان اللہ، آپ پر رحمت خدا کی اور ہے فضل عظیم، آپ کے صدقے میں صدیقین کا بیڑا ہے پار، آپ کے صدقے میں صدیقین کا بیڑا ہے پار۔ امام الصدیقین ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد انعام یافتگان کے سردار، سبحان اللہ، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے خطبات جمعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے فضائل اور کمالات بے شمار ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہی آپ کے تمام فضائل آپ کی عظمتوں کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، اور وہ یہی ہے کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، جن کے احسانات کا بدلہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ادا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا جتنا وقت گزرا، تو جو چیز غیر مسلموں نے، کفار و مشرکین مکہ نے بھی محسوس کی کہ ہجرت کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر روانہ ہوئے، تو جب ان کو ہوش آیا کفار مکہ کو، تو انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر چین نہیں آتا، تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوائے ان کے اور کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان کو مائنڈ سیٹ کا پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ وہیں گئے، اور انہوں نے بھی جب حضرت عامر بن فہرہ کے فراہم کردہ اونٹ کے ساتھ سفر کیا اور پہنچ گئے غار ثور کے نزدیک، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے چلتا ہوں تاکہ اگر کوئی ہمارے قدموں کے نشانات تلاش کرنے آئے تو اسے پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ ایک آدمی تھا یا 2 آدمی تھے۔ اس وقت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو کندھوں پر اچھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک جو تھے وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، جی، چونکہ آپ ایڑیوں کے بال نہ چلے، پنجوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پورا قدم نہیں لگایا تاکہ وہ پیچھے ٹریس نہ کر سکے۔ جی ہاں، جی، تو یہ جو ہے انہوں نے اس وقت جو اپنی خدمت پیش کی۔ ٹھیک، اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں غار ثور کی زیارت کرنے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اکیلے آدمی کے لیے، جوان آدمی کے لیے جانا کتنا مشکل ہے، اور اٹھا کے جی ہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بار نبوت بھی ہے، بالکل، یہ کوئی ایک شخصیت کو اٹھانا نہیں ہے، بالکل۔ جی، اسی طریقے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو باب میں آپ کے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں، تو ان میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل پیش کر دیتی ہیں۔ مثلا اولیات صدیق اکبر کے حوالے سے انہوں نے جتنی باتیں اس میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے صرف 2 باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک تو جمع و تدوین قرآن مجید، اس سلسلے میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گزارش کی
کہ آپ یہ کام کر گزریں، جو اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہم اگلے نسلوں تک کس طریقے سے قرآن مجید پہنچا سکیں گے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا بعد میں اس سے رجوع کر لیا، لیکن اس میں ایک سبق ہے، وہ یہ کہ کیف افعل ما یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشا کے خلاف نہیں کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں کوئی کام۔ جی واہ واہ واہ۔ تو اب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا کہ آپ بھی جو ہے اللہ سے رجوع کریں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ انشراح صدر فرمائے گا، تو اس کے بعد جب ان کا انشراح صدر ہوا اور انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا اور جمع و تدوین قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر وہ اس وقت اجتہاد سے اور اجماع سے کام نہ لیتے تو آج ہمارے پاس قرآن مجید اس حالت میں نہیں پہنچتا۔ اتنا بڑا کام ہے، اس امت پہ اتنا بڑا احسان ہے ان کا۔ جی ناصر، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ جی حضور، وہ تو خیر قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ پاک نے اعلان کر دیا تھا، یقیناً یہ اس کے اسباب بنے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں حضور، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیاری صحابی کی صحابیت کے باب میں یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے صحابی ہونے کا انکار آیت قرآنی کا انکار بن کے کفر بن جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی اس مقام کی حامل ہے یہ شخصیت۔ ایک اور بھی ہے، دوسرا پہلو میں نے کل بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے جب میں نے پڑھا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور رحماء بینہم، میں نے کہا یہ تو قرآن نے قیامت تک کے لیے فیصلے کر دیا۔ کیا بات ہے، وہ تو ایک ایسا مضمون آپ نے کل اس کو اٹھایا کہ اس پر کئی پروگرامز چاہیے۔ صحیح ہے۔ میں یہاں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کو کئی انداز میں بیان کر دیا۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے لیے کہا ثانی اثنین، یعنی دو میں سے دوسرا۔ دو میں سے دوسرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تو پہلے صدیق اکبر ہو گئے۔ اب صدیق اکبر یقیناً حضور علیہ السلام کے مقابلے میں پہلے تو نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ پاک نے غار میں داخل ہونے کی ترتیب کا بیان کر دیا کہ پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے، وہاں جا کر غار کے اندر کے حال دیکھے۔ امام ابو نعیم نے یہ حدیث پاک لائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں جا کر آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑا اور کوئی تھا نہیں، اپنی قمیص مبارک پھاڑتے رہے۔ اور قمیص کہتے ہیں بڑی قیمتی تھی، اس وقت کے عرب کے مطابق قیمتی ترین لباس تھا وہ انہوں نے پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ رسول اللہ کو جب اندر بلایا تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سارے سوراخوں کے سامنے میں نے ان کو لگا دیا، بند کر دیا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے ابو بکر کی وفا سے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا اور دعا کی اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ غار میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے۔ حضور یہاں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے نصاب کی کتابوں سے کوئی اس واقعے کو پڑھتا ہے، واقعہ ہجرت کو، تو اس کے ذہن میں یہ بات لامحالہ آتی ہے کہ شاید حضور علیہ السلام کفار سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تو سارے کافر تو گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، حضور نکل آئے۔ جب ایک کافر پکڑنے کے لیے آیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا، رسول اللہ جانتے تھے۔ یہ 3 راتیں 3 دن فقط حضرت ابو بکر کی خاطر رسول اللہ نے ایکسکلوسیو نکالے تھے، سبحان اللہ۔ نہ کسی کافر کا ڈر تھا۔ ایک پہلو یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی بعض محدثین اس طرح بھی گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہ کئی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہاں انہوں نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما تقول باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام مکمل یقین کے ساتھ تھے، ڈر اور خوف حزن تھا حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو توجہ عطا کرنے کے لیے سارے لوگوں سے ہٹ کر خصوصی ایام عطا کرنے تھے، تو 3 دن سیدنا صدیق۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی ایک پہلو یہ ہے جو محبت والے اس کی تفصیل یوں کرتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ مستقبل میں
چونکہ یہ اسوہ کاملہ ہے نا کہ جب کوئی تمہیں اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس طرح جا کے غار میں چھپ بھی سکتے ہو. تدبیر یہ تو کیا بات, یہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. ورنہ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو ایمان افروز بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ادھر سے تو اب یہ پہنچ گئے اوپر, آوازیں بھی آ رہی تھی, ان کے قدم بھی نظر آ رہے تھے, تو یا رسول اللہ اگر یہ اندر دیکھ لیتے یہ تو اللہ نے ہمیں بچا لیا تو پھر کیا ہوتا. تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا تو پہاڑ شک ہو گیا, دیکھا سامنے دریا ہے اور اس میں ایک کشتی ہے, آپ نے ہم ادھر سے چلے جاتے. جی ایسا ہی ہے. بھائی صاحب میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب احوال پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ جو آپ کا ایثار اور خدمت تو اپنی جگہ پر, ایک خاص کیفیت مجھے آپ کی ذات والا صفات میں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پہلے وہ فرد تو ہیں ہی جو خلیفۃ الرسول ہیں, آپ وہ پہلے فرد ہیں جنہیں صحیح معنوں میں فنا فی الرسول کہنا چاہیے. یعنی آپ کی زندگی کا ایک خلاصہ اگر ایک پہلا فنا فی الرسول, اور وہ فنا فی الرسول کی کیفیت کا اتنا غلبہ تھا آپ کے مزاج میں جو آپ کی پوری زندگی پر محیط تھا اور جھلکتا تھا. کسی صاحب نے کہا اے خلیفۃ اللہ, تو آپ مرادی معنوں میں اور اصطلاحی معنوں میں خلیفۃ اللہ بھی تھے. ہر فرد بشر خلیفۃ اللہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, جی بالکل. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے خلیفہ رسول کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے خلیفۃ اللہ. اور آداب رسالت کا تعین آپ اندازہ فرمائیے جو ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہ ایک مومن کو یہ مدارج اور یہ ترتیب ملحوظ رہنی چاہیے. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بار کسی صاحب نے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا براہ راست ذکر کیا. آپ نے اسے ٹھوکا لگایا اور کہا کہ ابو بکر کو بھول گئے ہو. یہ ترتیب دیکھیے نا, یعنی اس تربیت کے نتیجے میں, اس انداز فکر کے نتیجے میں. علامہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے بھی زیادہ محبوب تر گردد نبی, بالکل ایسا ہے. اور اس کے بعد بے شمار جتنے بھی واقعات آپ کی زندگی کے ملتے ہیں اس میں وہ جو کیفیت عشق رسول ہے, انہماک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کے ہر عمل میں اس کا غلبہ ہے. یہ وہ صوفیانہ اور عارفانہ کیفیت ہے جو اہل تصوف کو خیرات ملی ہے بارگاہ صدیق اکبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ اور کتنی مرتبہ جو بشارات دی ہیں, وہ جب وجد میں آیا تب بھی بشارت دے دی ہے. اس کے بعد تبوک کے موقع پر جب سارا ہی کچھ لے آئے, اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ کے اور سارا کچھ بس لے آئے, اور نام اللہ اور اللہ کے رسول کا چھوڑ کے اس کی جنت کی بشارت. ایک اور شرف, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو جو ابتلاء اور آزمائش کا معاملہ ہوا, دو شخصیات کے حوالے سے ان کی خدمات کا نبی کریم علیہ السلام بطور خاص ذکر فرمایا کرتے تھے. ایک حضرت خدیجہ, جب ان کو یاد فرماتے تھے, جب سارے میری تکذیب کرتے تھے تو وہ میری تصدیق کرتی تھیں, جب سارے مجھے چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے میرا ساتھ دیا, جب کسی کا کچھ میرے لیے نہیں تھا تو انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ میرے لیے کر دیا. تو یہ کیفیت آپ نے کم از کم 2 مرتبہ تو ضرور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا. ایگزیکٹلی کہ جب تم سب میری تکذیب کر رہے تھے تو یہ میرے ساتھ میری تصدیق. اچھا جی, یہ بھی دیکھیں نا کہ صدیق اکبر معراج کے واقعہ کو اس طرح فوری طور پہ تصدیق اس کی کر دینی جیسے آنکھوں سے سامنے دیکھا ہو سارا کچھ, یہ بھی تو کمال نہیں, امتحان بہت بڑا تھا. جی میں عرض کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا بار سنبھالا اور پہلا خطبہ خلافت دیا تو اس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرما دی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں, لیکن میری اطاعت تم پر صرف اس وقت تک واجب ہے جب تک میں تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق کوئی حکم دوں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اصلاح کر لو تو لوگ تمہارے لیے خود سدھر جائیں گے. پہلی اپنے خلافت کے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا. اور انہوں نے ایک پیغام پوری امت کے لیے دیا, آنے والے تمام حکمرانوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی, کہ جس چیز کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں
उसको कोई टाल नहीं सकता। लश्कर उसामा की रवानगी का अगर हुक्म हो चुका है तो सहाबा इकराम के मशवरे के बाद अगर अक्सरियत की राय भी जो है वो उसके खिलाफ चली जाए हालात के तहत कि अभी नाजुक हालात हैं, लेकिन आपने वो इरशाद फरमाया कि जो मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया मुझे तो उसकी हर सूरत में तामील करनी है। सुभान अल्लाह। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अव्वलियत देना और उसके नतीजे में फिर ऐसे हमारे सामने नताइज आते हैं कि जिससे लोगों को आगे ये पता चल गया कि अगर ये उस फैसले पर अमल नहीं करते तो इस्लाम की जो तबलीग और अशात का सिलसिला है अरब के अलावा और दीगर ममालिक की तरफ, उसकी तरफ फिर लोगों के कदम मुश्किल से बढ़ते, लोगों की हिम्मत नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें एक कमाल है, दो बातें इसमें, एक मैं अभी करता हूँ, एक ब्रेक के बाद फिर याद करूँगा। जितनी मुहिम्मात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अपने दौर में भेजी हैं उस सब में मुजाहिदीन को कामयाबी नसीब हुई है। वो स्ट्रेटजी उनकी क्या थी ये बाद में करेंगे। मेरे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से शाह साहब हैं जी? हजूर माशाल्लाह। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने कल बड़ी मोहब्बत फरमाई, बड़ा टाइम दिया आपने इस्लामाबाद में। कितना सवाल ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने विसाल से कबल जो वसीयत फरमाई थी तदफीन के हवाले से। ठीक है ठीक है, मैं पूछता हूँ जी। अभी नेक्स्ट कॉलर दे दे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाए। जी कौन साहब हैं? हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मुजफ्फर साहब मैं सुन रहा हूँ, फरमाएं। हाँ जी 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 जी। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, आमीन। और इसी तरह इस प्रोग्राम को जारी सारी रहे, आमीन। तो पहले तो ये कहूँगा कि चंद लम्हे ठहरे थे जिस पेड़ के नीचे, हाँ सुना है आज उस पेड़ का साया महक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ जी। तो मेरा ये सवाल है कि सहाबा कराम का अपने में आपस में सलूक कितना था, ठीक है, मोहब्बत थी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गाजी साहब, गुलाम अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी गुलाम अली साहब। जनाब वो सांप के बारे में पूछना है कि वो कहाँ से आया और उसके बाद किधर गया, उसके बारे में ये जरा बताएं। जी बिल्कुल पूछेंगे। ये डॉक्टर निज़ामी साहब को सांपों के बारे में बहुत इल्म है, इनसे पूछेंगे। मुझे नाज़रीन किराम लेनी है बहुत मुख्तसर ब्रेक, जिसमें आपको भी दुरूद पाक सुनवाना है, मुझे ख़ुद भी सुनना है, और फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। इशारा मैंने किया था और डॉक्टर साहब इसका तर्जुमा करेंगे। डॉक्टर निज़ामी, कुव्वते कल्बो जिगर, अलामा इकबाल कह रहे हैं, कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी, अस खुदा महबूब तर गर्दद नबी, और ज़र्राए इश्क़ नबी अज हक तलब, सोज़े सिद्दीको अली अज हक तलब। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये तर्जुमा और दूसरा वो सांप बताएं कहाँ से आया, किधर गया वो। जी इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल जो है ना, वो ईमान की एक ख़ास कैफियत का ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब ईमान के दिलो नज़र और उसके क़ल्बो जिगर की कुव्वत बन जाते हैं, आपसे जो वाबस्तगी है। ठीक है। और एक कैफियत ऐसी आती है कि बाज़ उमूर और मामलात में अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दम हो जाते हैं अहले ईमान के लिए। वाह वाह। और ये ईमानियात का हिस्सा है, कोई यानी इसमें ऐसी ऐब की बात नहीं। ठीक। और वो फरमा रहे हैं कि हर साहिब ईमान को, अहले दिल को, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का सोज़े दिल अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। सुभान अल्लाह। और उस फैज़ान में, फैज़ान सिद्दीक़ में आ जाना चाहिए। ठीक। सांप का मामला भी जी बड़ा, उसमें हिकमतें हैं और बहुत समझाने वाली बातें हैं। एक तो वो सदियों से जमाल मुस्तफ़ा के इंतज़ार में उस गार में मौजूद था। वाह वाह वाह। क्या उसकी भी शान थी जी, उसे मालूम था कि अल्लाह यहाँ आएंगे, अल्लाह के यहाँ आना है। हाय हाय। और जब उसने हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी रख ली उस सुराख पे, तो उसने वो आपको ज़ाहिरन ईज़ा पहुँचाई। हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मैं तो आपका दीदार करना चाह रहा था और उसमें ये एक रुकावट थी, मैं इन्हें कोई ईज़ा नहीं पहुँचाना चाह रहा था। और उसने माफ़ी मांगी। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रहमत कामिला से उसको माफ़ फरमा दिया और वो चला गया। अब इसमें एक तो लुआब दाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसीहाई है और उसका जो असर है वो भी तो दिखाना था, क़यामत के लिए उसे एक मिसाल बनाना था। और फिर ये देखिए कि वो जो ईसार का और वफ़ा का मुजस्समा है जिसका नाम सिद्दीक़ अकबर है,
اس کو ایک اور شرف بھی عطا فرمانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو زبان سے لگا کر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگایا. محبت کی انتہا ہے, محبت کی. 2 صحابہ کو لگایا, ایک ان کو اور ایک جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاؤں میں اتنے تھے بڑے چھالے تھے, اور آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ ان کا جی فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاؤں میں چھالے ہیں, اب نہیں وہ چل سکتے. آج سے خود تشریف لے گئے اور وہ ان کے پاؤں پہ خود دعاب دہان لگایا اور وہ ٹھیک ہو. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کریں, آپ فرما رہے تھے. ہاں اس میں ایک حکمت جو میں نے عرض کی تھی نا جی آپ کی خدمت, وہ دوسری یہ تھی, ایک تو ساری مہمات کامیاب ہوئی, دوسری یہ تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا نا اسامہ بن زید کو, تو یہ خبر اہل روم کو, اہل فارس کو, سب کو گئی. انہوں نے کہا یہ تو بڑے مضبوط ہیں, اب تک ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا اور ایک نوجوان لڑکے کو انہوں نے سربراہ بنا دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تو بڑی قوت ہے, ہم نے سمجھا تھا کہ کام بکھر گیا ہے. تو یہ بھی ایک میسج بھی گیا بڑا پازیٹیو سارے جو لوگ تھے ان کے پاس. جی ناصر. حضور میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صدیق اکبر سے حضرت حسان بن ثابت ہمیشہ رسول اللہ کی نعت پڑھتے تھے. ایک بار حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا حل قلت ایو شیئن فی ابو بکر, کیا میرے ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ. وہ پھر فی الغار المنیف اس کا ذکر کیا, جب لمبا ذکر کیا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں, امام حاکم اس روایت کو لائے کہ میں جب پڑھ رہا تھا کلام حضرت ابو بکر کی شان میں تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے. فضحک حتی بدت نواجزہ, حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے حضور کہ آج جب آپ بیان کر رہے ہیں, ہم بیان کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو جب خبر ملتی ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے صدیق اور میرے یار غار کی شان بیان کر رہے ہیں. ایمان ہے اپنا, دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اور حضور سب سے بڑی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ حیات و تعلیمات کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک اتنا بڑا سٹینڈرڈ قائم کر دیا صدیق اکبر نے. وہ سنائیں نا کیا کہ آپ کے احوال کو دیکھیں, ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں, ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. نہیں وہ خطبے کا فکرہ ذرا سنائیں نا. جب میں آپ کو وہ وقت ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, میں اس طرف جانا چاہتا ہوں. جب وصال ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ 3 چیزیں میرے پاس, عمر کو پہنچا دینا, میں اب خلافت پر نہیں ہوں تو میرا حق نہیں ہے ان کو اپنے گھر میں رکھنے کا. ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ گھر والے پیتے تھے, ایک چٹائی تھی, ایک کھانا کھانے والا برتن, پیالہ. 3 چیزیں فرمایا عمر کو پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ یہ اس کو بیت المال للمسلمین میں رکھ لے. اچھا یہی وہ جو وصیت ہے اس کا بھی جواب دے دیں. 2 سوال آپ دے دیں. ایک انہوں نے پوچھا تھا وصیت آپ نے تدفین کے بارے میں کیا کی, دوسرا رحماء بینہم. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ بات مکمل کر لیں کہ حضور علیہ السلام جب وہ چیزیں پہنچی حضرت عمر کے پاس. امریکہ سے کال ہے, آپ کو پتہ ہے نا بارڈر بھی ہمارا گرم ہوا ہوا ہے تو امریکہ سے بھی خبر لے لیں ہم ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میرا نام ہے زہرا قدرت اللہ خان, میں امریکہ سے کال کر رہی ہوں. جی بیٹے بتاؤ. میرا کوشچن ہے حضرت ابو بکر صدیق کتنے سال کے تھے جب وہ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے, کیا ملاقات ہوئی تھی؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کس عمر میں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے ملاقات پہلی. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کون صاحب ہیں؟ جی کون؟ حسنین رضا راجن پور سے. جی حسنین بتائیں راجن پور. جی راج صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اچھا. دوسرا اور دوسرا یہ کہ مجھے وصف سے آتے ہیں, یعنی کہ ہر وقت نماز میں دل نہیں لگتا, وصف سے زیادہ آتے ہیں. اچھا وصف سے, یہ تو ڈاکٹر نظامی دور کروائے گا انشاءاللہ. چلیں جی حضور میں بات مکمل کر رہا تھا. جی نہیں پہلے سوالوں کے جواب, چونکہ وہ انتظار کریں. ایک تو وہ کہتے ہیں جب پہلی ملاقات ہوئی تو کتنی مدت تھی؟ مجھے لگتا ہے 12-13 سال. مکہ میں تھے شروع سے ہی. اچھا کوئی روایات مختلف ہیں لیکن بچپن سے ہی رسول اللہ کو جانتے تھے مکہ میں. حضرت عمر کے پاس جب وہ سامان پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم رو پڑے. آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے, آپ نے اپنے پچھلوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی.
بہت مشکل کر دیا خلافت کو سٹینڈرڈ قائم کر. اور وصال کے وقت کی جو وصیت تھی سیدنا مولا علی شیر خدا کو بلایا, آپ کا عشق بھی دیکھیں, آ کے کہنے لگے اے علی اغسلنی بیدک الذی غسلت بہ رسول اللہ, مجھے اپنے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا, اے علی آپ مجھے اپنے اس ہاتھ سے غسل دینا. پھر حضور کے روضہ اقدس کے پاس جا کے حضور سے اجازت چاہنا, اگر اجازت دے دیں تو حضور کے پاس دفن کر دینا, ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا, پائے مصطفیٰ پہ دفن کر. اور یہ بات دیکھی لوگوں نے, حضور کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آواز دی, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ خادم, آپ کا دوست, آپ کا حبیب آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. دروازے کی کنڈی خود کھلی اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, محبوب کو اس کے محبوب کے پاس داخل کر دو. سیدنا صدیق اکبر, حضور نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث بخاری میں ہے, فرمایا اول من تنشق عنہ الارض انا و ابو بکر و عمر, سب سے پہلے زمین قیامت کے دن میرے لیے کھلے گی, پھر ابو بکر, پھر عمر. اور ایک بار حضور دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے آئے, فرمایا ہم قیامت کے دن اس طرح آئیں گے, دائیں طرف میرے ابو بکر ہوگا, بائیں طرف عمر ہوں گے, اور ہم قیامت کے دن میں اس طرح آئیں گے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حوض کوثر پر امت کی مہربانی کریں گے اور پانی پلائیں گے, صدیق اکبر کو فرمایا اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگے. اور میں کہتا ہوں حضور کتنا پیارا منظر ہوگا جب قرآن اور اہل بیت حضور کے پاس حوض کوثر پر آئیں گے تو صدیق اکبر بھی وہاں ہوں گے. اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش. آج امت کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے, وہ جو آپ نے رحماء بینہم کی بات کی, حال یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکتے رہتے. نہیں, اس حدیث کے راوی اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر خدا نخواستہ وہ یہ نہ بتاتے تو ہمیں کب پتہ چلتا کہ جی ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور یہ بات جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف, آپ ہمارے مہمان ہیں, یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے, اس کے راوی اکیلے سیدنا صدیق اکبر ہیں. اسی لیے پھر حضرت علی نے فرمایا نا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن جس کو میں ٹکٹ دوں گا وہ جنت میں جائے گا, لیکن ٹکٹ اسی کو دوں گا جو صدیق اکبر آپ سے محبت کرتا ہوگا. جی جناب. جی میں گزشتہ بات کے حوالے سے دوسری بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں جو آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا تھا, تو آپ کی اہلیہ جو کھانا پکاتی تھیں اور روٹی پکاتی تھیں, ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت دن سے کوئی سویٹ ڈش, کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک چٹکی کر کے آٹا جمع کرنا شروع کیا. ایک موقع پر کھانے کے وقت انہوں نے وہ بچائے ہوئے آٹے کا جو حلوہ پیش کیا تو حیران ہو گئے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ ہمارے پاس یہ حلوہ کیسے یہ بن گیا؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے تھوڑا تھوڑا آٹا بچایا تھا. تو فرمایا اچھا میں جو ہے وہ اگلے مہینے سے اتنا آٹا کم لوں گا کیونکہ ہمارا گزارا اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایسے امین تھے بیت المال کے, اپنی امت کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگران تھے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی چیز کو جو ضرورت سے زائد ہو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اور کم سے کم کے اندر قناعت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. ٹھیک جی. نظامی صاحب, سیدنا صدیق اکبر کی حیات و تعلیمات آج کے ریفرنس میں آج ہماری قوم کو, اچھا ہمیں کورس سے نکال دینا چاہیے سیدنا صدیق اکبر کے حیات اور تعلیمات. بہت افسوسناک صورتحال ہے. حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ, آپ کے اہل بیت, ان کے احوال اور ان کی خدمات کا ذکر تو ہمارے کورسز کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ماڈرن آپ جو فلمیں بناتے ہیں, جو کرتے ہیں, ان کو نہ ہم رکھیں بیچ میں. نہیں, ان کو نہ رکھے. اچھے ڈانسر, اچھے گانے والے, بالکل نہیں, اچھی فلمیں بنانی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اب ضرورت پڑ گئی نا, جو ایک قوم ہوتا ہے نا جی, محاذ گرم ہوا تو ضرورت پڑ گئی نا, اب نعرہ حیدری لگانا پڑے گا. نظریاتی ملک جو ہوتا ہے نا جی, یا نظریاتی قوم جو ہوتی ہے, اس کے نظریے کی حفاظت بہرحال بنتی ہے. اس میں ایمان شامل ہے, اس میں آپ کے جو سیاسی پس منظر کے نظریات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے پہلے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے. وہ ہوگی تو پھر دوسری بھی ہوگی, تو وہ از خود ہوگی, بالکل یقیناً ہوگی. دیکھا آپ نے ویسے ایک کرامت سیدنا صدیق اکبر کی, حسن صدیقی ہے جس نے 2 جہاز گرائے ہیں نوجوان. حضرت صدیق اکبر کے خاندان میں حضور ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے, مشائخ پیدا ہوئے, عظیم محدثین, صوفیاء, مفسرین, کیا شان ہے. جہاں جہاں خانوادہ صدیقی ہے تو
تو ان سے بڑی خدمات اسلامی کا ظہور ہوا ہے. یہ تو دیکھنا کل جی ہاں ایسا ہی ہے بالکل یقین نشہ آ گیا. میں تھا اسلام آباد میں اور وہاں ایک تقریب تھی, ہماری بہنیں بیٹیاں اور بھائی وہاں پہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے, میرا درس تھا. اچھا. تو وہ ڈاکٹر زائدہ ہے وہاں, ہماری بیٹی ہے, اس نے انتظام کیا ہوا تھا, کافی لوگ تھے, دوست بھی تھے ساتھ. اچھا. ملک طارق رحیم وغیرہ سارے. تو جو ہی یہ خبر ملی تو انہوں نے سب نے اٹھ کے نعرے لگانے شروع کر دی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جی ہاں بالکل وہ تو ہے جی, ایسا ہی ہے. پھر وہ کہنے لگے اس طرح مزہ نہیں آ رہا, سب باہر آ گئے سڑک کے اوپر اسلام آباد میں, اور وہاں مجھے بیچ میں کھڑا کر کے نعرے لگا رہے پاکستان کا مطلب کیا. یہ جذبے ہیں قوم. نہیں یقیناً جی. پاکستان کی ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے جی ضرور, بہت مختصر سی. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی, اور ناصر آپ کا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اپنے سامعین ناظرین سے, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال پاک کس سن ہجری میں ہوا؟ گزشتہ سوال کا جواب, جنت کے کل 8 دروازے ہیں. جن خوش نصیب حضرات نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, صابر علی صدیقی لاہور, غلام عباس پشاور, عامر شفیق قادری اسلام آباد, خالد محمود توساشی, محمد ندیم اسلم راول پنڈی, نور دین بورے والا, محمد اقبال کراچی, عبدالحمید عباسی رحیم یار خان, محمد ابرار خانوال, حافظ محمد احسن بہاولپور, عزیز اللہ نیازی فیصل آباد, اماد اللہ راول پنڈی. اور کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. امتحان میں کامیابی کا عمل ہے. زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر پڑھیں. سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ ادب کے ساتھ دیا گیا صدقہ اللہ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتا ہے. آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ حیات و تعلیمات. اور ہمارے پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج جو ہے اس کو لائک کریں, اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کریں, اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازا کریں. کل مجھے جناب اسماعیل سوروردی کا فیصل آباد سے فون آیا, میں اسلام آباد میں تھا. انہوں نے کہا ایک جگہ آپ نے جب وہ واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے, تو وہ غالباً ایک لفظ میرے منہ سے اس وقت نکل گیا تھا کہ وہ نہیں چکا سکا ان کے احسانات کا بدلہ. تو انہوں نے کہا یہ نہ کہیں نہیں چکا سکا, تو میں نے فوراً ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مجبوری جو ہے وہ بات کی نہیں جا سکتی. تو ہم تو اپنی جو بھی آراء ہمارے ناظرین سامعین دیں ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں, اور علم اسی طرح بڑھتا ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے جب میں کہتا ہوں کہ لا ادری تو مجھے خوشی ہوتی ہے, جب ادری کہوں تو نہیں, کیونکہ پھر ہمارا علم بڑھتا ہے. تو اس طرح اپنی آراء ہمیں اچھے مشورے دیا کریں. ناظرین کرام, اللہ کی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. محاذ جنگ گرم ہے. انشاءاللہ تعالی میں اپنے فوجی جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے جذبے آپ کے ساتھ ہیں, ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب پکاریں گے اس ملک کا بچہ بچہ, ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے, ہم نے پاکیزہ ماؤں کا جو دودھ ہمیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی, تہجد گزار ماؤں کا اور غیرت مند باپوں کا خون ہماری رگوں میں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ 2 جہاز کیا 200 جہاز اگر آئے اس ملک کی طرف تو وہ گریں گے انشاءاللہ تعالی. فضائے بدر پیدا ہو چکی ہے. میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں زور سے بات کرو, کمزوری سے نہیں بات کرنی. ہندوستان یہ کبھی نرم زبان سمجھنے کا عادی نہیں ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جب ہمارے اوپر کوئی چڑھ دوڑے گا تو ہمیں پھر پتہ ہے کہ اپنی نظریاتی سرحدوں اور جغرافیائی سرحدوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے, ان کے جذبوں کو اور بلند فرمائے. سیدنا علی مرتضیٰ اور خالد بن ولید کے جذبے ان کو عطا ہوں, اور انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی ہم تاریخ ایک جہاد کی جو ہے وہ رقم کریں گے. کل میرے دوست نے ایک بڑا دلچسپ بات کی اسلام آباد میں.
اس نے پنجابی میں کہا کہنا ایک سڑیا ایک مریا تے ایک پھڑیا. مجھے ڈاکٹر صاحب بڑا پسند آیا یہ لفظ پنجابی کے بہت پسند آئے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ سیدنا صدیق اکبر سے سن سکیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ عثمان چشتی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا